ایرانی دسترخوان سے نکل کر پوری دنیا میں چھا جانے والا پکوان سموسہ۔ آپ بھلے ہی سموسے کو سڑک کے کنارے بکنے والا کھانا کہیں، لیکن یہ ایک اسٹریٹ فوڈ ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی اپنی تاریخی اہمیت ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمگیریت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سموسہ ایک نمکین انڈین ڈش ہے، لیکن اس سے وابستہ تاریخ کچھ اور ہی داستان بیان کرتی ہے۔ سموسے کا تعلق بنیادی طور سے ایران کی قدیم سلطنت سے ہے۔ کچھ بھی ہو، بر صغیر کے لوگوں کا یہ ایک پسندیدہ کھانا ہے اور وہ اسے کھانا کبھی ترک نہیں کریں گے۔ یہ تو نہیں معلوم کہ اسے تکونا پہلی بار کب بنایا گیا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس کا نام سموسہ فارسی زبان کے سمبوساک سے ماخوذ ہے۔ سموسے کا پہلی بار ذکر 11ویں صدی کے فارسی مورخ بیقی کی تحریروں میں ملتا ہے۔ انہوں نے غزنوی سلطنت کے شاہی دربار میں پیش کی جانے والی نمکین پیسٹری کا ذکر کیا ہے۔ اس میں قیمہ اور خشک میوہ بھرا جاتا تھا۔ اس پیسٹری کو اس وقت تک پکایا جاتا تھا جب تک کہ وہ خستہ نہ ہو جائے، لیکن مسلسل بر صغیر آنے والوں نے سموسے کی طرز اور رنگ بدل کر رکھ دیا۔ سموسہ بر صغیر اسی راستے سے پہنچا جس راستے سے آریائی نسل کے لوگ ہندوستان پہنچے تھے۔ سموسہ ہندوستان میں وسطی ایشیا کی پہاڑیوں سے گزرتا ہوا پہنچا، جس علاقے کو آج افغانستان کہتے ہیں۔ باہر سے آنے والے ان تارکین وطن نے ہندوستان میں کافی کچھ تبدیل کیا اور ساتھ ہی ساتھ سموسے کی شکل میں بھی کافی تبدیلی آئی۔ وقت کے ساتھ جیسے ہی سموسہ تاجکستان اور ازبکستان پہنچا، اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، اور جیسا کہ انڈیا میں کھانوں کے ماہر پروفیسر پوشپیش پنتھ بتاتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کسانوں کی ڈش بن گیا۔ صدیوں کے بعد سموسے نے ہندو کش کے برفانی دروں کو عبور کرتے ہوئے بر صغیر تک کا سفر طے کیا۔ سموسے کے سفر میں جو کچھ ہوا وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ پروفیسر پنتھ سموسے کو سم دھرمی ڈش، یعنی تمام ثقافتوں کے سنگم والا پکوان کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سموسہ آپ کو خود بتاتا ہے کہ کس طرح یہ ڈش ہم تک پہنچی ہے اور کس طرح ہندوستان نے اسے تبدیل کر کے پوری طرح اپنا لیا ہے۔ بھارت میں اسے یہاں کے ذائقے کے مطابق اپنائے جانے کے بعد یہ دنیا کا پہلا فاسٹ فوڈ بن گیا۔ اس میں بھری جانے والی چیزیں بدل گئیں اور گوشت کی جگہ سبزیوں نے لے لی۔ اب ہندوستان میں آلو کے ساتھ مرچ اور مزیدار مسالے بھر کر سموسے بنائے جاتے ہیں۔ 16ویں صدی میں پرتگالیوں کی طرف سے آلو لائے جانے کے بعد سے سموسے میں اس کا استعمال شروع ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک سموسے میں تبدیلیاں جاری ہیں۔ انڈیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے یہ آپ کو مختلف ہی شکل میں وہاں موجود ملے گا۔ مختلف علاقوں میں الگ الگ طرح کے سموسے ملتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی بازار میں مختلف دکانوں میں ملنے والے سموسوں کے ذائقے میں کافی فرق ہوتا ہے۔ سموسہ کبھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ پورا کھانا ایک سموسے میں نمٹ جائے گا۔ افریقی سیاح ابن بطوطہ نے محمد بن تغلق کے دربار میں ہونے والی عظیم الشان ضیافت میں فراہم کیے گئے سموسے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے سموسے کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ قیمہ اور مٹر بھرا پتلی پرت والا پیسٹری تھا۔ سموسے کا سفر صرف ہندوستان میں ہی ختم نہیں ہوتا، برطانیہ کے لوگ بھی سموسہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور ہندوستانی تارکین وطن پچھلی چند صدیوں میں دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے اپنے ساتھ سموسے کو بھی لے کر گئے ہیں۔ اس طرح ایرانی بادشاہوں کے اس شاہی پکوان کا آج ساری دنیا میں لطف اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔